وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جو پچھلی حدیث ہے اس میں یعنی ایک مثال سے بات اور واضح ہوگی. خوارج جو پہلی بدعت ہے امت مسلمہ میں جاری اور قائم ہونے والی، اور اس خوارج کی بدعت کی اساس جو تھی وہ حملے سلاح پر تھی. انہوں نے ہتھیار اٹھائے، تلوار اٹھائی ولی امر کے خلاف، اور ایک عظیم فتنہ پیدا ہوا جو بے شمار ہلاکتوں اور شہادتوں پر منتج ہوا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الخوارج ہم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے. اتنی شدید یہ بدعت ہے اور یہ کردار اتنا ہولناک اور ہیبت ناک ہے. ایک مشرک جہنم میں کتا بنا کر داخل نہیں ہوگا، لیکن خوارج جو کلمہ گو ہیں جن کا یہ کردار، ایک امت کی تکفیر، دوسرا بغاوت اور ہتھیار اٹھانا، فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے نور ہی سے اپنے آپ کو منور رکھیں اور کبھی ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعۃ، ایک شخص لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے اپنی شجاعت کے لیے. کوئی مقصد اس کا نہیں ہے، کوئی اسلام کی ترویج، اسلام کا غلبہ، بس یہ کہ میری شجاعت کی دھاک بیٹھ جائے اور میری بہادری کا چرچا ہو اور لوگ تعریفیں کریں، واہ واہ کریں کہ فلاں نے تو کمال کر دیا. یہ اس کا مقصد. وہ یقاتل حمیہ، اور ایک شخص جہاد کرتا ہے غیرت کی بنا پر، اس کی جہاد میں شرکت اپنے قبیلے اور قوم کی غیرت کی بنا پر، یہ اس کی نیت ہے. وہ یقاتل الریا، اور ایک شخص کا جہاد ریاکاری کے لیے، دکھاوا، یہ اس کی نیت ہے. ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جواب دیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. بڑا ایک جامع جواب ہے، اس کو علماء نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے، اور یہ ایک تحصیل کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اصل آپ نے بیان کر دیا ایک ہی جملے میں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صرف وہ ہے جو اس لیے قتال کرے کہ اللہ کا دین، اس کی توحید اور اس کا کلمہ غالب آ جائے، اس کی حاکمیت قائم ہو اور اس کی عبادت کا نظام قائم ہو. تو یہ اس کا مقصد. تو گویا باقی سارے مقاصد مردود ہیں. ایک شخص کا شجاعت کے اظہار کے لیے لڑنا، ایک شخص کا ریاکاری پر، اور ایک شخص کا اپنی قوم اور قبیلے کہ کسی بھی وطن وغیرہ کی صرف غیرت کی بنا پر. ان میں کوئی اللہ کی راہ میں نہیں. اللہ کی راہ میں صرف وہ ہے جس کا قتال کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اور اس کی توحید اور اس کے دین کی اقامت کے لیے. تو یہ جواب آپ کا ہر مجاہد پر منطبق ہوگا، ہر لڑنے والے پر، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک. ان کی تعداد لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں یا اربوں ہوں، کہ تم میں سے جو صرف اس لیے میدان جہاد میں جا رہا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، وہ اللہ کی راہ میں ہے. باقی کوئی بھی نیت ہو وہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل برداشت، اور وہ قطعاً اللہ کی راہ میں نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی وہ معروف حدیث جس میں 3 افراد کا ذکر ہے کہ انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے. ان میں ایک مجاہد بھی ہے جو میدان جہاد میں گیا، قیامت کے دن پیش ہوگا. اللہ پاک پوچھے گا میرے بندے کیا نیکی لائے ہو آج کی کامیابی کے لیے، کیا عمل ہے؟ تو کہے گا قاتل تو فی سبیلک حتی قتلت، کہ تیری راہ میں میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی، زخموں سے چور ہو کر سارا خون بہا دیا. یہ نیکی. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کذبت، تم جھوٹ بول رہے. اگر اتنی بڑی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں ہوتی
تو جنتیوں کی لسٹ میں تمہارا نام ہوتا، تمہارا نام تو ہے ہی نہیں، تم جھوٹ بول رہے، تم نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا ہے، لیکن ہمارے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے لیقال شجاع، تاکہ بہادر اور شجاع کہا جائے۔ وقت قیل، یہ کہا گیا ہے، اس کو خوب کہا گیا، لوگوں نے خوب اس کی جو ہے وہ نظمیں اور دھنیں اور نغمے بنائے، اور خوب اس کو نوازا گیا، اور خوب اس کا چرچا ہوا۔ بس جو اس کی نیت تھی وہ اس کو مل گیا۔ اسحبوا بہ الی النار، اسے پکڑ لو اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ نیکی جو بڑی عظیم الشان تھی وہ مردود قرار پائی۔ اور یہی اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ للشہید عند اللہ ست خصال، کہ شہید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 اعزاز ہیں، 6 اعزاز۔ شہادت کے پہلے لمحے اسے معاف کر دیا سارے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، اور اس کے گناہ پہلے معاف کر دیا، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ قیامت کی فضا اکبر جو ہے، جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے، اس سے وہ محفوظ ہوگا، اور پھر مرتے مرتے گرتے گرتے اس کا جو محل اور مقام ہے جنت میں وہ اس کو دکھا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے سر پہ وہ تاج سجایا جائے گا جس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے قیمتی ہوگا۔ اور چھٹا اعداد یہ ہے کہ 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں۔ لیکن یہی عمل اگر ریاکاری پر ہو تو برباد ہے۔ بلکہ ایک اعداد اور، یشفع فی 70 من اقارب، کہ 70 جو اس کے دوست احباب یا اقارب ہیں ان کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی شفاعت پر اللہ ان کو بخش دے گا۔ تو جو شہید 70 افراد کو بخشوائے گا اپنی سفارش سے، یہی اگر ریاکار ہے تو خود بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ہر عمل کی اساس جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔